بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس بالکل خیریت سے ہوں گے اور آج کل کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں آپ حتی الوسع کوشش یہی کریں گے کہ گھر پر رہیں، اور میرا بھی آپ لوگوں کو ایک ایڈوائس یہی ہے کہ اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف۔ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا اپڈیٹس جو ہے نا وہ آپ کو ملتا رہے۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ بیسیکلی اسٹیٹ یا ریاست کے بارے میں ہے۔ ریاست کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، اس کا اوریجن کیا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کو کلیئر کر دوں کہ اکثر اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، ایک بڑی رانگ پرسیپشن ہے، ایک غلط فہمی بنی ہوئی ہے کہ شاید حکومت اور ریاست جو ہے نا وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسٹیٹ اور گورنمنٹ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں میں ایک ویڈیو جو ہے نا بہت جلد اپلوڈ کروں گا جس کے اندر میں آپ کو مین ڈفرنس بتاؤں گا کہ بنیادی فرق کیا ہوتے ہیں کسی اسٹیٹ اور کسی گورنمنٹ کے اندر، آپ کی ریاست اور حکومت کے اندر بنیادی طور پر کیا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے، اسی طرح ریاست، حکومت اور نیشن یا قوم میں کیا فرق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دونوں اور تینوں کا جو ڈفرنس ہے نا، انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد اپڈیٹ کروں گا۔ فی الحال آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا ہے ریاست۔ دیکھیں یہاں پر اگر آپ ریاست کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس نے کہا کہ اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس مور اور لیس۔ اس نے کیا چیز بتائی ہے، دیکھیں اس نے جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس نے ذکر کیا نا وہ بڑی مائنر سی چیزیں ہیں۔ مثلا اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسن، اس نے کہا لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ ساتھ میں اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا مور اور لیس نیومریس۔ اس نے کہا کہ جناب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مور اور لیس، دیکھیں مور اور لیس نیومریس کی بات کر رہا ہے وہ، کہ وہ تعداد میں کم ہے یا زیادہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ریاست کے لیے کیا چیز ہے آپ کی، سب سے پہلا آپ کے افراد ہیں، آپ کی پرسنس، جن کو میں دوسرے لفظوں میں ان پرسنس کو میں سمجھانے کے لیے کیا کہہ دیتا ہوں، آپ اس کو پاپولیشن کہہ لیں، یعنی کہ لوگوں کی جماعت، لوگوں کا ہجوم، چاہے وہ تعداد میں کم ہے یا زیادہ، اسے میٹر نہیں کرتا، یہ ایک اسٹیٹ کے لیے شامل ہے۔ آگے اس نے کہا ہے، آگے وہ کہہ رہا ہے پرمنٹلی آکوپائی ڈیفینیٹ پورشن آف اے ٹیریٹری۔ اب وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اس نے یہاں پر اب بات آپ کو کلیئر کر دی۔ اس نے کہا جناب یہاں پر اگر آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، اس نے کہا پرمنٹلی آکوپائی کرتے ہو کس چیز کو، ا پورشن آف اے ٹیریٹری، آپ کے جو ایک حصہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہ مستقل طور پر آپ کی پوزیشن میں ہو تو ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ریاست ہے۔ یعنی کہ میں یہ کہوں کہ پہلے نمبر پر اس نے ہمیں پرسن بتا دیا، دوسرے نمبر پر اس نے ہمیں ٹیریٹری بتا دی، تیسرے نمبر پر وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ آپ وہ جو لوگوں کا ہجوم ہے، وہ جو عوام ہے، دیکھیں یہاں پر اس نے کیا ہے، کیا گریٹ باڈی آف انہیبیٹنٹس رینڈر، کہ وہ جو وہاں کے باشندے ہیں نا، وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اطاعت کریں کس چیز کی، اس کا مطلب اگر وہ اطاعت کی بات کر رہے ہیں، اوبیڈینس کی بات کریں تو اٹ مینز آپ کے پاس پھر کوئی قانون بھی ہوگا، جس قانون کے تحت آپ کے لوگ جو ہے نا آپ کے اوبیڈینٹ ہیں، اس قانون کو مانتے ہیں، اس ریاست کو مانتے ہیں، اور انجوائے کریں کس کو، اپنی آزادی کو، فرام ایکسٹرنل کنٹرول، بیرونی خطرات سے، بیرونی کنٹرول سے، بیرونی ایکسٹرنل کنٹرول سے مبرہ ہو کر وہ اپنی اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ جو نیومریس لیس اور مور جو کمیونٹی ہے پرسنس کی، اس کی یہ آپ کی ریاست ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے نا ان چیزوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دی، لائک اس نے کیا کہا ہے، کمیونٹی کے پرسنز ہونا چاہیے، آپ کی ٹیریٹری ہونی چاہیے، آپ کی حکومت ہونی، دیکھیں وہ اب وہ بیسیکلی ریاست کے ان بنیادی خد و خال یا ان ایلیمنٹس کی طرف جا رہا ہے جس کو اس نے تھوڑا سا یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا۔ مثلا اس نے کیا کہا، اس نے کہا سب سے پہلی کیا چیز ہے، اس نے کہا کمیونٹی آف پرسنز ایک چیز، دوسرا اس نے کہا آپ کی ٹیریٹری یا آپ کا علاقہ، تیسرا اس نے کہا آپ کی گورنمنٹ، اور چوتھی چیز کا اس نے کیا ذکر کیا ہے کہ وہ ریاست کو انجوائے کرا فرام ایکسٹرنل کنٹرول، بیرونی کسی عملداری، کوئی بیرونی ہاتھ نہ ہو آپ کی ریاست کے اندر، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ آپ کی سوورن ہو، سوورینٹی ہو، خود مختاریت کی بات کر رہے ہیں۔ سو ہمیں بظاہر اس ڈیفینیشن سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے ایلیمنٹس جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اگر آپ نیکسٹ سلائڈ پر دیکھیں تو آپ کو دکھا رہا ہے کہ کسی ریاست کے اندر، کسی اسٹیٹ کے اندر نا بنیادی طور پر 4 ایلیمنٹس اس کے ہوتے ہیں۔ پہلی آپ کی گورنمنٹ ہے، دوسرا آپ کی سوورینٹی ہے جس کو ہم خود مختاریت کہتے ہیں،
کسی ریاست کا خود مختار ہونا کتنا معنی رکھتا ہے، یہ میں نے ایک اپنی لاسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ کر دیا ہے. وہ ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ تقریباً کوئی آلموسٹ 40 سے 45 منٹ کی ایک ویڈیو ہے جس میں اندر میں نے بہت ڈیٹیل کے اندر بتایا ہے کہ ریاست کا سوورن ہونا، اس کی سوورینٹی جو ہے نا وہ کتنی میٹر کرتی ہے. ساتھ میں نے تیسری چیز جو آپ کو بتا رہا ہے دیٹ از ٹیریٹری، کہ آپ کا علاقہ کیا ہے. اور چوتھا اس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پیپل یا آپ کے لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی کیا ہیں. اچھا، یہاں پر ان ایلیمنٹس کو بتاتے ہوئے نا میں آپ کو دو چیزیں جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا ہوں. مثلاً کیا کلیئر کرتا ہوں؟ دیکھیں، میں آپ کو کلیئر یہ کرتا ہوں کہ جب ہم اسٹیٹ آف ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، ریاست کے عناصر کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر عموماً جو ہے نا ہم دو یا تین چیزیں، چار چیزوں کا جو مرکب ہے، یہ ایلیمنٹ ہے نا، وہ آپ کے اسٹیٹ ہوتی ہے. ان چار چیزوں کے بغیر آپ کی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ چیز ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ اسٹیٹ کے اندر کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی پرمنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، جن کو ہم فزیکل کہہ سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ اسپرچول کہتے ہیں، جن کو آپ روحانی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بیسیکلی فزیکل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ چار ایلیمنٹس ہیں، لیکن ان چار کو بھی اگر ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا تو ان میں سے دو چیزیں آپ کی فزیکل کہلاتی ہیں اور دو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی اسپرچول کہلاتی ہیں. مثلاً ایک آپ کی ٹیریٹری اور ایک آپ کے لوگ. یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ کے فزیکل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں، آپ کے فزیکل پارٹ کہلاتا ہے آپ کی ریاست کے لیے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے بنیادی طور پر چار عناصر ہیں، چار ایلیمنٹ، اور اگر ان چار کو میں تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دو ایلیمنٹس ہیں لائک ٹیریٹری اور پیپل یا لوگ، یہ بیسیکلی آپ کے فزیکل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں، فزیکل ایلیمنٹ. ٹھیک ہے. جبکہ آپ کی جو سوورینٹی ہے اور گورنمنٹ ہے، یہ بیسیکلی آپ کے اسپرچول ایلیمنٹس کہلاتے ہیں. آپ کے یہ نان فزیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں. لیکن علاقہ اور لوگ جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ کی ایگزسٹنس ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ یا حکومت اور آپ کی خود مختاری یہ آپ کے پرمنٹ نہیں ہوتے، یہ آپ کے فزیکل ایلیمنٹس نہیں ہوتے، آپ کے روحانی ایلیمنٹس ہوتے ہیں. کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ فزیکل اور اسپرچول ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں. اگر آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ رائٹ ڈاؤن دا فزیکل اور اسپرچول ایلیمنٹس آف این اسٹیٹ، تو یہاں پر آپ جب فزیکل کی بات کریں گے تو ٹیریٹری اور پیپل جو ہے نا دیز آر یور فزیکل ایلیمنٹس، وائل گورنمنٹ اینڈ سوورینٹی اور کسی اسٹیٹ کا سوورن ہونا دیز آر دا اسپرچول ایلیمنٹ. اب اگر آپ اگلی اس پر آئیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر رہا ہے. An organization of a human beings living together as a community. اس نے کہا پیپل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں لوگوں سے کیا مراد ہے. اس نے کہا لوگوں کا ایک آرگنائزڈ، ایک ہجوم، ایک کمیونٹی، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی جہاں پر وہ اکٹھے رہتے ہیں. اکٹھے یہ لوگ ہو گئے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان کی آبادی جو ہے نا وہ 22 کروڑ ہے. تو اٹ مینس کہ پاکستان کی ریاست کے لیے چار چیزیں چاہیے. ہم کہتے ہیں پاکستان ایک ریاست ہے تو ریاست پاکستان کے لیے کیا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی سرزمین ہو، اس کا اپنا علاقہ ہو، اس کے اندر حکومت موجود ہو، اور پاکستان جو ہے نا وہ ایک خود مختار ریاست ہو. یہ چار چیزیں، یہ چار ایلیمنٹس جو ہے نا وہ پاکستان کو ایک اسٹیٹ بناتے ہیں. اگر ان چار ایلیمنٹس میں سے کسی ایک چیز کو منہا کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، تو پھر آپ اس کو پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کے اندر پھر آپ اس کو اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ فزیکل اور اسپرچول ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں. اب آپ آتے دیکھیں دوسرا لفظ اس نے آپ کو کیا بتایا. دوسرا وہ ذکر کر رہا ہے آپ کا ٹیریٹری. ٹیریٹری کیا ہے؟ آپ کا وہ علاقہ ہے جس کے اندر آپ کا وہ بارڈر ہے، آپ کا وہ علاقہ ہے جس کے اندر بیسیکلی آپ اپنی اسٹیٹ کو کہتے ہیں. میں اگر پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو ہم بچپن سے سنتے آئے کہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے وہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے. یعنی کہ یہ جو ایک باؤنڈری ہے یہ آپ کی ٹیریٹری ہے ہماری اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی، ہماری ایک آزاد ریاست کی. ہمارا یہ علاقہ ہے 7,96,095 مربع کلومیٹر جس کے اندر پاکستان کی یہ ریاست قائم ہے. اور اس 7,96,095 مربع کلومیٹر کے اندر 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں. سو یہ بیسیکلی دونوں چیزیں جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ کی کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کے فزیکل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اس نے باقی دو ایلیمنٹس لائک آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی سوورینٹی. دیکھیں گورنمنٹ کیا ہے؟ آپ کی حکومت ہے. مشینری دیٹ فارمولیٹ، ایک ایسا نظام ہے وہ کیا فارمولیٹ کر رہی ہے؟ ایکسپریس اینڈ کیری آؤٹ دا ول آف اسٹیٹ. حکومت کیا کرتی ہے؟ دیکھیں حکومت ریاست کے بنائے ہوئے قانون کو آپریشنل کرتی ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ چل رہا ہے. پاکستان کی ریاست کے اندر اس وقت 1973 کا آئین جو ہے نا وہ نافذ ہے. جو بھی حکومت آئے گی، حکومت
جو بھی گورنمنٹ آئے گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی، کوئی بھی حکومت آئے گی، تو وہ اسٹیٹ کے ان قاعدوں کو فالو کرے گی، ان رولز کو فالو کرے گی جو کہ 1973 کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو ریاست کے اندر جو بھی حکومت قائم ہوگی، حکومت گورنمنٹ قائم ہوگی، وہ کسی کی بھی ہو، وہ جن چیزوں کو ریگولیٹ کرے گی، جس مشینری کو فارمولیٹ کرے گی، جس چیزوں سے اپنے اسٹیٹس کے معاملات کو چلائے گی، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا آئین اور آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ساتھ اس نے چوتھی چیز آپ کو کیا، اس نے کہا سوورینٹی کیا ہے۔ سوورینٹی کی بات میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیسیکلی خود مختاریت یا خود مختار۔ دیکھیں ریاست کے ہم نے 3 ایلیمنٹس کا ذکر کیا کہ عوام، پیپل، ٹیریٹری، گورنمنٹ۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی ریاست کے لیے اس کا خود مختار ہونا بہت لازمی ہوتا ہے، بہت لازمی۔ خود مختاریت سے کیا مراد ہے؟ میری ایک پریویس لیکچر میں، پریویس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ کسی ریاست کا خود مختار ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ریاست جو ہے نا کس طرح اپنے حکومت جو ہے نا وہ اپنے ریاست کے معاملات چلاتی ہے، کس طرح وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے اس ٹیریٹری کے اندر انجوائے کرتے ہیں وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس آف ایکسٹرنل سورس اور ایکسٹرنل پاور۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصوں سے، کچھ سالوں سے جو ہے نا ایک بیرونی ہاتھ، بیرونی عنصر ملوث ہے جو پاکستان کے اندر انسرجنسی کر رہا ہے۔ تو پاکستان کی خود مختاریت یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کا اپنا آئین ہے، اس کا اپنا دفاع ہے، اس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کا فورن آفس ہے، اور یہ تمام ایلیمنٹس جو ریاست کے بتائے گئے ہیں، یہ تمام جو ہے نا پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ، ایک اسٹرانگ، ایک نیوکلر، ایک سوورن اسٹیٹ بناتے ہیں، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک مکمل ریاست ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ چاروں وہ آپ کے شامل ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے بات کی ہے سوورینٹی کی۔ خود مختاریت کیا ہے؟ اس نے کہا خود مختاریت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی خود مختاریت کیا ہے؟ اس نے کہا انٹرنل سوورن اور ایکسٹرنل سوورن۔ انٹرنل سوورن دیکھیں نام سے ظاہر ہے انٹرنل، کہ آپ اندرونی طور پر کتنے مستحکم ہیں۔ میں اس کی اگزامپل یہ دے دیتا ہوں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ پاکستان کے اندر متعدد سیاسی جماعتیں ہیں، اور ہر 5 سال کے بعد یہاں پہ ڈیموکریٹک ایک سسٹم کے تحت جو ہے نا لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو آپ کا انٹرنل سوورن، ریلیشن شپ بٹوین دا سوورن پاور اینڈ اٹس سبجیکٹ، کہ آپ کے انٹرنل جو سوورینٹی ہے، آپ کی جو اندرونی خود مختاریت ہے، وہ کیا ہے آپ کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دائیں بازو کی اور بائیں بازو کی جماعتیں موجود ہیں، رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو ڈسکس بتاؤں گا کہ یہ دونوں جماعتوں میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے۔ سو یہ بیسیکلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کا انٹرنل اور آپ کا ایکسٹرنل جو آپ کا سوورینٹی ہے، وہ بیسیکلی آپ کی کیا ہے۔ انٹرنل سوورینٹی کیا ہے کہ جماعتوں کے بیچ میں آپس میں ایک ہارمنی ہے، ایک اچھا جو ہے نا وہ ایک ورکنگ ریلیشن بنا ہوا ہے، جس کے اندر آپ اندرونی طور پر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ خود مختار رہے، اور ہمارے جو اندرونی معاملات، ہماری اندرونی خود مختاری ہے نا، وہ ہم آپ 7,96,095 مربع کلومیٹر کے اندر رہتے ہوئے ہم اس انٹرنل سوورینٹی کو، اس خود مختاریت کو بحال رکھیں، اور اس میں کوئی بیرونی ہاتھ یا بیرونی عملداری نہ ہو۔ جبکہ ایکسٹرنل سوورینٹی کیا ہے؟ بیرونی خود مختاری کیا ہے؟ ریلیشن شپ بٹوین اے سوورن پاور اینڈ ادر اسٹیٹس۔ دیکھیں ریلیشن شپ بٹوین، دیکھیں یہاں پہ جملہ دیکھیں اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا ریلیشن شپ کیا ہے؟ آپ کا تعلق بٹوین کس کے بیچ میں؟ سوورن پاور اینڈ ادر اسٹیٹس، دوسرے ممالک اور ان طاقتوں کے درمیان جو خود مختار ہیں۔ مثلا پاکستان کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہے، وہ بھی ریاستیں ہیں، ان کے اندر بھی 4 ایلیمنٹس ہیں، ان کے اندر بھی ان کے لوگ ہیں، ان کی ٹیریٹری ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ پاورفل ہیں، کچھ پاورفل نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایکسٹرنل سوورینٹی کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں کی خود مختاریت کا احترام کریں، ان کے اندرونی معاملات میں عمل دخل نہ کریں، یہ ان کے لوگوں کا، ان کی حکومت کا، ان کی ریاست کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارا ایکسٹرنل سوورینٹی یہ ہے کہ ہمارے ایک ریلیشن شپ باہر طور ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے اندر 195 ممالک ہیں، تو ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے۔ تو یہ ایکسٹرنل سوورینٹی جو ہے نا، یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ آپ کی ہونی چاہیے کس سے؟ خود مختار طاقتوں سے اور ریاستوں سے۔ اب آ جاتے ہیں، ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی، ہم نے ایلیمنٹس دیکھ لیے، یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں اپنی اوریجن آف اسٹیٹس کا، کہ بیسیکلی اسٹیٹس یا ریاستیں جو ہے نا وہ اوریجنیٹ کیسے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح اوریجنیٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے کون سی تھیوری یوز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نیچرل تھیوری کیا ہے آپ کی،
یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں ابھی اپنا کہ نیچرل تھیوری آپ کی کیا ہے. یہاں پر ہم اسٹیٹ اور اوریجن کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اس میں اس نے نا 4 تھیوریز ہمیں بتائیں. سب سے پہلے ہم بات کریں تو نیچرل تھیوری کی ہے. دیکھیں نیچرل تھیوری سے کیا مراد ہے. ہم نیچرل تھیوری سے مراد سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم ایز اے مسلمان ایز اے مسلم ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ایک خود مختار ملک ہے پاکستان. لیکن یہاں پر جو حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. یعنی کہ ہم پاکستان کے آئین 1973 کے جتنے بھی قانون ہم ڈرائیو کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت سے ڈرائیو کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے نا وہ خدا تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. یہ بیسیکلی آپ ایک نیچرل تھیوری ہے آپ کی. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے آپ کو دوسری تھیوری اس نے آپ کو بتائی. اس نے آپ کو کہا اس نے کہا آپ کی پارٹی ریشل تھیوری جو ہے نا وہ آپ کی کیا ہے. اس نے کہا اس تھیوری کے اندر اسٹیٹ کیا کرتی ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کو کسی ایک شخص کو اپنے قبیلے کا سردار بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی آپ کے ریاست کے تمام معاملات جو ہے نا وہ آپ کے چلا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی. اس نے آپ کو کیا کہا. اس نے کہا فورس تھیوری کیا ہے آپ کی. اس نے کہا فورس تھیوری کیا تھرو دا کانسٹنٹ وار اینڈ انوینشن. دیکھیں کانسٹنٹ مستقل جنگیں آپ کی آف اے گریٹ وارئرز جنگجو جو انٹروینشن کرتے ہیں کہاں پر ان دا اینشینٹ ٹائم. دیکھیں تاریخی ٹائم کے اندر پرانے وقتوں کے اندر کیا تھا کہ جب مستقل جنگیں ہوا کرتی تھیں جو گریٹ جنگجو تھے عظیم جنگجو تھے وہ انٹروینشن کرتے تھے کمزور ریاستوں کے اندر اور کیا کرتے تھے کہ وہاں پر ان کمزور ریاستوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور وہاں پر اپنی ریاست قائم کر دیتے تھے. فورس تھیوری پاکستان اگر آپ مغلیہ دور پڑھیں اگر آپ مغلیہ کی ہسٹری دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پاکستان اور ہندوستان اور خاص طور پر بر صغیر کے اندر جنگیں ہوئیں. یہاں پر عموماً یہی ہوا کرتا تھا کہ جو جنگیں ہوتی تھیں وہ کمزور ریاستوں کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کر دیا جاتا تھا اور ان کو بعد میں جو ہے نا اپنے زیر اطاعت کر دیا جاتا تھا اور پھر وہاں اپنے مرضی کی ریاست قائم کی جاتی تھی. چوتھا اس نے آپ کو اوریجن کیا بتایا. اس نے آپ کو کہا کہ ڈیوائن رائٹ تھیوری کیا ہے آپ کی. اسٹیٹ آف اے ڈیوائن کریشن اینڈ رولر از آرگنائزڈ بائی دا گاڈ ٹو گورن بائی دا پیپل. اس نے کہا یہاں پہ ڈیوائن رائٹ تھیوری کیا ہے آپ کی کہ ریاست جو ہے نا وہ ان قاعدے قوانین کو لوگوں تک پہنچاتی ہے جو کہ خدا کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کرسچنس کی جو ہے نا بڑی مشہور تھیوری ہے. ہم مسلمان بیسیکلی حاکم تعالیٰ کا تصور رکھتے ہیں. وہ بیسیکلی اس ڈیوائن رائٹ تھیوری کے اندر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے نا اسے نگیٹ. پانچویں جو اس نے چیز آپ کو کیا اس نے کہا سوشل کانٹریکٹ تھیوری کیا ہے. سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم عام لفظوں میں جو ہے نا عمرانی معاہدہ کہتے ہیں. عمرانی معاہدہ کیا ہے آپ کا. لوگوں کا ریاست کے ساتھ ایک تعلق ہے. مثلاً آپ عوام جو ہے ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ریاست آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے. آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ریاست آپ کو اسکول آپ ملک کا انفراسٹرکچر دیتی ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کا سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے. آپ کا عمرانی معاہدہ ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان میں آفٹر پارٹیشن ہر بار ہر حکومت نے آ کے نا دے ٹرائی دیئر لیول بیسٹ کہ وہ اپنے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو جو ہے نا وہ ہر بار جو ہے نا وہ اس کو رینیو کریں ہر بار اس کو ریوزٹ کریں. اور یہی وجہ تھی کہ عام لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگ پھر تھوڑا میچور اور اویئرنیس آتی گئی اور ہمارے ہر سیاستدان کی کوشش کی کہ وہ نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے نا وہ اپنے عوام کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بنائے تاکہ ریاست کے ویسن طریقے سے چل سکے. اب دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا کنسپٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس نے کہا ڈسٹنگوش بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا نیشن. ریاست اور عوام کے بیچ میں کیا فرق ہے. اسٹیٹ کیا کرتی ہے پولیٹیکل کنسپٹ رکھتی ہے لیکن عوام یا نیشن کیا کرتی ہے وہ ایتھنک کانسیپٹ رکھتی ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کیا کرتی ہے نو سبجیکٹ ٹو ایکسٹرنل کنٹرول. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایکسٹرنل کنٹرول کرے. وہ اس کا کام ہے کہ اپنے معاملات کو خود دیکھے. جبکہ نیشن کیا کہتی ہے مے اور مے ناٹ بی انڈیپینڈنٹ آف ایکسٹرنل کنٹرول. وہ کہتے ہیں جناب عوام کی خواہش ہوتی ہے نا مثلا میری اگر انڈیا سے نہیں بنی تو میری عوام کی خواہش ہے کہ جناب حملہ کر دیں. لیکن اسٹیٹ اس کے اگینسٹ سوچتی ہے. اسٹیٹ دیکھتی ہے کہ اس نے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہمارے فائدے میں ہے یا نہیں ہے. may consist of one or more nations. ایک اسٹیٹ کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ نیشنز ہو سکتی ہیں. مثلاً پرانے دور کے اندر اگر کسی ملک پر کسی ویک اسٹیٹ پر حملہ کر دیا جاتا تو وہاں پر ریاست بنائی جاتی تھی جو آپ کے پاورفل واریئرز ہوتے تھے. تو وہاں پر کئی نیشنز رہ رہے ہوتے تھے کئی طرح کے لوگ تھے کئی زبانوں کے لوگ رہ رہے ہوتے تھے. مثلاً وہاں پر ہندو بھی رہ رہے ہیں وہاں پر مسلمان بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ بدھ مت بھی رہ رہے ہیں لیکن رولر کوئی ایک ہے. تو یہ اسٹیٹ کے اندر ہوتا تھا. لیکن اس نے کہا مے کنسسٹ ون اور مور اسٹیٹس. لیکن عوام کیا کہتی ہے کہ یہ کنسسٹ ہونا چاہیے ون اور مور اسٹیٹ. ایک یا ایک سے زیادہ ریاستوں پر مشتمل ہونا چاہیے. لیکن اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے نا واقع ہو سکتی ہیں.
آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں گے، اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی کمنٹس آپ کے پاس ہیں تو مجھے ضرور دیجیے گا. تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.